تیرے بغیر السلام علیکم۔ اعجاز الدین چشتی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع شہاب نامے سے لیا گیا ہے، جو قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور و معروف کتاب۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ قدرت اللہ شہاب نامے میں بتاتے ہیں، ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا۔ وہاں ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ تھی۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ اکرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار و احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھی تو حضور خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روح کو اجازت مرحمت فرمائے کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لائے۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی ترغیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا، جو مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلاۃ خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع و شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ انہوں نے عذرا نوازش منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا پر چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئے پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھایا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بیٹی،
2-3 दिन अपने कमरे में बंद होकर दीवानों की तरह इस मिसरे की मुजस्सम सूरत बना बैठा रहा। मुझसे बेहतर जिक्र मेरा है, इसकी महफिल में है। इसके बाद कुछ अरसा तक मुझे ख्वाब में तरह तरह के बुजुर्ग हस्तियां नजर आती रहीं, जिनको ना तो मैं जानता था और ना इनकी बातें समझ में आती थी और ना इनके साथ मेरा दिल भीगता था। फिर एक ख्वाब में मुझे एक निहायत दिल नवाज और साहिब जमाल बुजुर्ग नजर आए, जो एहराम पहने एक अजीब सुरूर और मस्ती के आलम में खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। मेरा दिल बेख्तियार इनके कदमों में बिछ गया। वो भी मुस्कुराते हुए मेरी जानिब आए और मुताफ से बाहर हतीम की जानिब एक जगह मुझे अपने पास बिठा लिया और बोले, मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। तुम इस राह के आदमी तो नहीं हो, लेकिन जिस दरबार से तुम्हें मंजूरी हासिल हुई है, इसके सामने हम सब का सर तस्लीम खम है। ये मेरा भी आजमूदा नुस्खा है कि खातून जन्नत की वसातत से मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। खुदा हम सबको खातून जन्नत सैयद कौनैन के सदके हर किस्म की परेशानियों बलाओं से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।